معزز سامعین حضرات، ماہ محرم الحرام کے آتے ہی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کے صاحبزادے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور تذکرہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ جس دل کے اندر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نہیں ہے، ایمان تو دور کی بات ہے، اس دل کے اندر اسلام بھی نہیں رہ سکتا، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ ایمان قرار دیا ہے ان کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ نام ہی بڑے پیارے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ نام کیوں نہ پیارے ہوں، نام رکھنے والی جو ہستی ہے وہ بھی کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹا پیدا ہوا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نام حرب رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پوچھا نام کیا رکھا؟ میرے علی کو یہ نام بڑا پسند تھا، حرب۔ کہا گیا حرب نام رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میں تبدیل کر کے حسن رکھتا ہوں۔ پھر پیدا ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نام پھر حرب رکھا۔ پھر آ کر کے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب۔ حرب جو ہے وہ لڑائی اور جنگ کو کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیونکہ جنگی ساز و سامان کو بہت پسند کرنے والے تھے، جنگ سے محبت کرنے والے تھے، لڑنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام چینج کر کے پھر حسین رکھا۔ اور یہاں تک بس نہیں، روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین نام مجھے رب نے کہا ہے کہ اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھے۔ اللہ کو بھی یہ بڑا نام پسند ہے، بڑا عزیز نام ہے۔ ان کے تذکرے محرم الحرام کے مہینہ کے اندر تو ہوتے ہیں، لیکن جب تک انسان کی جان میں جان ہے، موت کا فرشتہ جب تک نہیں آ جاتا تب تک اگر دل کے اندر ان کی محبت نہ ہو تو یقین مانیے اس دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جس دل کے اندر حسنین کریمین کی محبت نہیں۔ یہ میرے پیغمبر کے نواسے ہیں، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے۔ جتنا پروٹوکول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نواسوں کو دیا ہے، کائنات کے رب کی قسم کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کیونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئی، جو بیٹے تھے، جتنا پیار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں سے کرنا تھا وہ سبھی سارا پیار وہ حسنین کریمین کے لیے۔ دونوں ہی پیارے ہیں، اتنے پیارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین عنقہ ووجہہ وشعرہ فلینظر الى الحسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے نا، جو پسند کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کو دیکھے، ایسے شخص کی طرف دیکھے کہ جس کی شکل و صورت گردن سے لے کر کے اوپر سر تلک یہ شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو تو حسن بن علی کو دیکھ لے۔ وَمَنْ سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ
برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین عنقہ وکعبہ فلینظر الی الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تم میں سے جو بھی یہ پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کی چال ڈال کو گردن سے نیچے پاؤں تلک کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ سب سے زیادہ دیکھنا ہو تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ میرے پیغمبر جس طرح چلا کرتے ویسے چلتے، جیسے بیٹھا کرتے ویسے ہی بیٹھتے، چال ڈھال میں جسم جسامت کے اعتبار سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور یہ عظیم ہستیاں ہیں، جتنا پیار کیا ہے نا اللہ کی قسم اتنا پیار ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی حدیث نہ ہو، پھر بھی جو احادیث محبت کے حوالے سے وہی کافی ہیں، لیکن احادیث کے تو انبار ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ویسے بھی کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں سے، جنتی نوجوانوں سے جتنی محبت کی ہے، اللہ کی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بھی ان سے محبت یہ ایمان ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ہو تو بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عراقی نے آ کر کے سوال کیا نا، سوال یہ تھا کہ مچھر کا اگر خون لگ جائے کپڑوں پر تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر بندہ مچھر کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کیا فدیہ ہے، اس کو کیا سزا ملے گی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں ظالموں، تم تو وہ ہو کہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، نبی کے بیٹے کو تم نے شہید کر دیا، مچھر کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، نبی کے بیٹے کو تم نے شہید کیا ہے۔ میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں ہی میرے دنیا کے پھول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پھولوں کو نرمی سے ہاتھ لگایا جاتا ہے، پھولوں سے سختی نہیں کی جاتی، محبت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے پھولوں کے ساتھ، یہ دنیا کے میرے پھول ہیں۔ اللہ کی قسم جس طرح پھولوں کے ساتھ نرمی محبت کی جاتی ہے، اسی طرح حسنین کریمین سے محبت، اور صحابہ نے پھر وہ محبت کر کے دکھلائی۔ اصل جانسا یہ دیا جاتا ہے، شور و گل یہ ہوتا ہے کہ بچپن بھی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد شہادت کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں، لیکن جو ان کے رہن سہن تھے، جو ان کے صحابہ کے ساتھ معاملات تھے، جو ان کی آپسی محبتیں تھیں، ان کے تذکرے نہیں کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ ان صحابہ کرام کے ذریعے سے ہی ہم تلک پہنچے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہے تھے، راستے میں میرے پیغمبر کی نظر پڑی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی قسم یہ سیرت حسین پڑھتے چلے جائیں نا، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں، سیرت حسین پڑھتے چلے جائیں، اللہ کی قسم جتنی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں، حسین نام سے ہی بندے کو پیار بڑھا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایمان ہو، اسلام ہو، اس دل کے اندر حسین کی محبت نہ ہو، اور ظالم بڑے بولنے والے بولتے ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ باغی تھے، انہوں نے جا کر کے کیوں کربلا کی طرف سفر کیا۔ اللہ کی قسم ہماری محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ہماری محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ہے۔ کیوں نہ کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی ہے اپنے نواسوں سے۔ کیسی محبت ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دعوت پہ جا رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ کی طرف نظر پڑی، کس کی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے، فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے قدم مبارک جلدی جلدی تیز تیز دوڑا کر کے آگے بڑھے ہیں صحابہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسطہ یدیہ، بیٹھے ہیں نا محبت سے پیار سے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا
سیدنا حسین جس طرح بچے عموماً کرتے ہیں نا محبت، جب ان کو اپنی طرف بلائیں اور ہاتھ بھی کھولے ہوں، دیکھیں یہ منظر کیسا ہے۔ آج یہ منظر ایسا محفوظ ہوا ہے، کائنات کے لوگوں نے دیکھا ہے، یہ اتنا پیارا منظر، اس سے خوبصورت نظارہ اور کیسے ملے گا۔ میرے پیغمبر نے اپنے دونوں بازو کھولے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، استقبال کس کا ہے؟ میرے حسین کا۔ حسین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میرے حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسین سے محبت کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ یہ تو وہ نوجوان ہیں جن کو میرے پیغمبر سونگا کرتے تھے، ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے میرے نبی، محبت سے چوما کرتے تھے میرے نبی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے۔ اب ہاتھ پھیلائے نا، سینے سے لگایا، تین باتیں کہیں اللہ کی قسم ہے، ان تینوں باتوں کو اپنے پلے باندھ لے، اور بڑے قصے کہانیاں بھی سنائی جائیں گی آپ کو۔ ان دنوں کے اندر قصے کہانیاں سناتے بھی ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں میرے نبی نے اس وقت کہا الحسین منی وانا من حسین، اور ہم بھی کہتے ہیں نا تو میرا بڑا پیارا ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، حسین تم میرا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں، کائنات کے امام کہہ رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، میرا تو بڑا ہی جگری یار ہے، بڑی محبتیں ہیں تجھ سے۔ حسین کے بارے میں میرے پیغمبر کے الفاظ کیسے؟ حسین منی، حسین مجھ سے، انا من حسین، میں حسین سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دوسرے کلمات، من احبا حسینا فقد احبانی، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ احب اللہ من احبا حسینا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین صبت من الاسباط، حسین تو نواسوں میں سے ایک پیارا نواسا ہے۔ اللہ کی قسم یہ عظمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیغمبر تو صرف ان سے محبت کا اظہار کرتے تو یہی کافی تھا، لیکن کیا الفاظ ہیں۔ سیدنا مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے حامل الحسین، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا ہوا، آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ حسین سے محبت میری اس وجہ سے کیونکہ میرے نبی نے کی ہے۔ میرے نبی نے محبت کیوں کی؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رب کے حکم سے کی ہے۔ رب کے حکم سے جب محبت ہو حسین سے، اللہ کی قسم بھی رب بھی محبت کرتا ہے اس سے جس سے محبت جی حسین سے محبت جو انسان کرے اس سے محبت رب بھی کرتا ہے، میرے پیغمبر بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، امی جان یہ منظر محفوظ کر رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہی ہیں۔ نظارہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حسین پکڑو، حسین پکڑو، حسن پکڑو۔ امی جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ حسن کی طرف ہے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ کہہ رہے ہیں خذ یا حسن، حسن تم پکڑو۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں امی جان نے یہ محفوظ کیے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں جھکاؤ آپ کا حسن کی طرف ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، جبریل کہہ رہے ہیں خذ یا حسین، حسین کے بارے میں جبریل کہہ رہے ہیں حسین تم بھی پکڑو۔ اور جس سے محبت جبریل بھی کرے، اللہ کی قسم ان سے محبت ہمیں نہ ہو، یہ ہمارا تو ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اور ناس بھی اللہ کی قسم وہ اٹھتے ہیں پیغمبر کے ان نواسوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ باغی تھے، وہ ان قافلے کی طرف کیوں گئے تھے؟ انہیں روکنے والوں نے روکا تھا۔ اور یاد رکھنا ان سے محبت اگر تو کرے گا پھر ہی جنت میں جائے گا، اگر تیری محبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی کائنات کے رب کی قسم ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ تیری محبت میرے حسین سے نہیں، میرے حسن سے نہیں۔ جب تو حسن و حسین سے محبت نہیں کرے گا کائنات کے رب کی قسم ہے میرا رب بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور جس سے رب محبت نہ کرے کیسے میرا رب اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا؟
حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ من سرہ ان ینظر رجلا من اہل الجنہ، اور جنتی نوجوان دیکھنا چاہتے ہو، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو نا، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، فَلْيَنظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حسین بن علی کی طرف دیکھ لو۔ یہ جنتی، یہ دنیا میں چلتے ہوئے جنتی ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرنے والے تھے، محبتیں کرنے والے ہیں میرے نبی حسین سے رضی اللہ عنہ۔ قصے کہانیاں نہ بھی ہو، احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں، اللہ کی قسم رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، محبت مزید حسین رضی اللہ عنہ کی دل میں بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آواز سنی رونے کی، میرے حسین رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں۔ دستک دے کر کے اپنی بیٹی لختے جگر سے پوچھا، فاطمہ میرا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا؟ اس حدیث کے الفاظ ہیں، ان بقاءہ یؤذینی، تمہیں نہیں پتا کہ اس کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، اور ظالموں تم نے میرے پیغمبر کے بیٹے کو شہید کر کے ان کی گردن کو تن سے جدا کیا، تمہیں پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی؟ تم پیغمبر کے اس صحابی کے بارے میں، عظیم نواسے کے بارے میں بکواس کرو، اللہ کی قسم یہ تو ہماری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم تو ان کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے، عظمت کے چرچے کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تجھے پتہ نہیں میں ان کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں کے رونے کی آوازیں آئیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے میرے پیغمبر کی لخت جگر ہو، یہاں عقیدے کی بھی اصلاح کرے، عقیدے کی اصلاح کرے، پیغمبر کائنات کے امام ہیں، رب سے ایک اشارہ کر کے پوری دنیا اپنے قدموں میں لے سکتے تھے، لیکن کچھ بھی رب سے دنیا کے بارے میں نہیں مانگا۔ کیا کہے؟ ہمیں جان فرماتی ہیں، بابا جان بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام گھر میں گئے، تشریف لے کر کے گئے، بیٹھے، گودی میں بٹھایا حسن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک، ہائے کمال، اللہ کی قسم یہ نبوت والی زبان ہو اور اس کو چوسنے سے پیاس نہ بجھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے حسین کو اپنی گودی میں بٹھایا، زبان مبارک باہر نکالی، زبان باہر نکالی، حسین کو کہا چوس لے۔ حسین نے اپنے منہ میں ڈال کر کے میرے پیغمبر کی زبان کو چوسا، پھر حسن کی طرف، حسین کی طرف، دونوں نے زبان کو چوسا، اپنی پیاس کو بجھایا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے نا، سیدنا حسن اور حسین آ کر کے نماز میں اوپر چڑھ جاتے سجدے کی حالت میں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میرے حسین اوپر کھیل رہے ہیں، ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا ہے، یہ نہ ہو کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اتار دیا، کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے کیوں تو نے اس کو اتارا ہے؟ میں نے تو سجدہ لمبا ہی اپنے حسین کے لیے کیا تھا، میں نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا تھا، تم نہ اس کو اتارتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، میرے ان دو نواسوں کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ صحابہ نے پھر محبت کر کے دکھلائی ہے، جوانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو صحابہ کے درمیان ان کی رشتہ داریاں تھیں، محبتیں تھیں، ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہا تھا؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، جب بھی کوئی مال آتا سب سے پہلے اہل بیت میں تقسیم کرتے۔ میرے صدیق نے کیا کہا تھا؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ پیغمبر کی محبت تمہیں مل جائے، تو نبی کے اہل بیت میں تم میرے نبی کی محبت تلاش کیا کرو۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے صدیق میرے حسین سے، حسن سے، علی سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والے تھے، وہ محبتیں کرتے تھے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق بھی ہیں اور سیدنا علی بھی ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ نماز کے بعد اپنی کمر مبارک پہ بٹھایا کرتے اور کہا کرتے تھے، تمہیں نہیں پتہ اس کو اٹھانے والے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وجہ سے میں اس نواسے کو اٹھاتا ہوں، میری محبت ان سے ہے۔ عمر کا دور ہے، پوشاکیں آئی ہیں، قمیصیں آئی ہیں بڑی عمدہ عمدہ، کہا کس سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ کہنے والوں نے کہا امیر المومنین اپنے گھر والوں سے شروع کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے پیغمبر کے اہل بیت موجود ہوں اور عمر اپنے گھر والوں سے یہ قمیصیں شروع کر لیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اہل بیت سے پہلے شروع کیا جائے گا۔ پہلے حسنین کریمین کو گھر میں بھیجا ہے، سب سے پہلے شروع کرتے ہی اہل بیت سے تھے، وہ محبتیں وہ پیار۔ عثمان کے جب گھر کا محاصرہ ہوا، پہرے دار کون تھے؟ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ اللہ کی قسم ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، ان کے تذکرے نہیں کیے جاتے، یہ تو آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔ ہم ایک مختصر سا دور لے کر کے ہم صحابہ کرام پہ تبرہ شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ 10 بندے کی زندگی 60 سال ہو نا، 60 سال بندے کی زندگی ہو تو اس زندگی میں مان لیں کہ وہ زندگی ایسی زندگی تھی کہ جو کبائر کی مرتکب تھی، یعنی اس زندگی کے اندر 3 4 سال 5 سال لگا لیں، 10 سال لگا لیں، 60 سال بندے کی زندگی ہو، 10 سال اس نے گناہ ایسے کیے ہوں جو جہنمیوں والے ہوں، اور 50 سال اس نے رب کی بندگی میں گزارے ہوں۔ مجھے 10 سال یاد رہیں، میں 50 سالوں کو بھول جاؤں، مجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ان کی زندگی اللہ کی قسم بڑا سنہری دور تھا، وہ آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، لیکن ہم نے ماحول ہی الٹ کر دیا ہے، ایسا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایسے تھے کہ جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ کل بھی ایک بدبخت جو ہے وہ بول رہا تھا، اس کا کلپ سن رہا تھا، نعوذ باللہ وہ سبھی جو ہے 50 سالوں کے اندر، وہ کہہ رہا تھا 50 سالوں کے اندر نبی کی جو تربیت تھی، ہائے تیری زبان سے یہ جملہ تو نکل سکتا ہے، میرے نبی نے تو تربیت صحابہ کی ایسی کی تھی، اللہ کی قسم اگر گردن کٹانے کے لیے ان کو کہا جاتا وہ کٹوا سکتے تھے، لیکن میرے نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو ایسے تھے۔ تم کہتے ہو پیغمبر کی تربیت کو 50 سالوں میں انہوں نے جو ہے وہ خراب کر دیا، نعوذ باللہ جو ہے وہ تربیت ان پہ اثر کر ہی نہیں سکی 50 سال کے بعد۔ تم یہ سوچ سکتے ہو، ہم نہیں سوچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، اللہ کی قسم آج یہ جو ثمر ہے نا، آج یہ پوری دنیا میں جو مسلمان نظر آتے ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 25-23 سالہ زندگی کی تربیت تھی کہ آج لوگ مسلمان ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت بھی بڑی المناک ہے۔ اس میں وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا، واقعات تو اکثر سنے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہہ لیں کہ دوبارہ اس وجہ سے بتائے جاتے ہیں تاکہ دل جو ہے وہ دل میں تازگی آئے اور دوبارہ سے ایک دفعہ محبت جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ بڑھ جائے، دل کے اندر محبت جو ہے وہ ابھر آئے۔ اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ دے رہے تھے نا، تو دونوں شہزادے آئے جب، تو پوشاک قمیصیں جو ہے وہ لمبی پہنی ہوئی تھی، لمبی قمیصیں، دونوں گر رہے ہیں۔ میرے نبی نے تو ان کا گرنا بھی گوارا نہیں کیا، تم نے میرے نبی کے اس بیٹے کا ساری کاٹ دیا اور آج تم بھونکتے ہو ان کے خلاف۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی معتبر عالم دین، کوئی ناسبی نہیں ہے، کوئی بھی معتبر عالم دین آج سیدنا علی، آئندہ انشاءاللہ جمعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کریں گے، سیدنا علی ہوں اور سیدنا حسنین کریمین ہوں، امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہو، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہوں، کسی ایک کی بھی توہین نہیں کرتے، معتبر عالم ہوں۔ کچھ ناسبی ہیں، گندی مچھلیاں تو پھر ہوتی ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں
ایسے ایسے جملے یہاں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے میرے حسین کے لیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ خواب میں کیا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پریشان ہیں، اور ایک یہ مختلف روایات ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ ایک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بوتل، اس کے اندر خون ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے جبریل نے ابھی آ کر کے بتلایا ہے کہ آپ کے نواسے کو، آپ کے بیٹے کو لوگ، آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے، شہید کریں گے کربلا کے میدان میں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا ہے کہ آپ کے بیٹے کو یہ لوگ جو ہے وہ شہید کریں گے، میرے پیغمبر رو رہے ہیں میرے حسین کی شہادت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب خواب میں یہ بات بتلائی گئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، مختصر یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، اس کے بعد یزید ولی عہد بنا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ولی عہد بنایا، سیدنا حسین کی طرف پیغام بھیجا کہ بیعت کر لیں رات کو۔ انہوں نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، میں صبح کروں گا علی الاعلان۔ راتوں رات ہی مکہ کی طرف نکلے، 5 دن کے اندر مکہ پہنچے، 4 مہینے وہاں مکہ کے اندر قیام کیا۔ اب یہاں خطوط اتنے زیادہ ہیں، خط اتنے زیادہ ہیں، یہ جو کوفی ہیں نا آج بھی یہ بڑے بد نصیب ہیں، پرلے درجے کے ہیں، وہ کہتے ہیں مشہور ہے نا کوفی لا یوفی، ان سے وفا نہیں ہو سکتی، یہ وفا کی امید ہی نہ رکھیں ان سے۔ جتنے آج بھی جتنے فتنے رونما ہوتے ہیں وہ سبھی ان کی جڑ جو ہے وہ کوفہ ہے۔ انہوں نے خطوط لکھے، خط لکھ کر کے سیدنا حسین کی طرف خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی سیاست نہیں تھی، سیاست کے لیے نہیں تھی۔ اگر مقصد سیاست ہوتی تو اللہ کی قسم مکہ کے اندر رہ کر کے سیاست کی جا سکتی تھی، وہاں تو ماننے والے تھے، وہاں تو بڑی محبتیں کرنے والے تھے، یہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کے لیے نکلے۔ اب وہاں رستے میں باہر کا سفر شروع کیا، اب کوفہ کی طرف جب گئے ہیں، عراق کی طرف، تو مسلم بن عقیل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب بھیجا تو گئے ہیں وہاں جو جامع مسجد تھی، جامع مسجد، وہاں جا کر کے دیکھا، اور عبید اللہ بن زیاد تلانتی خبیث، اس نے وہاں اعلان کیا لوگوں میں کہ جو بھی حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ اب یہ جتنے بھی تھے نا جنہوں نے خطوط لکھے تھے، خط لکھے، بعض نے لکھا ہے 60,000، بعض نے 70 80 اور 1,20,30 ہزار تک جو ہے وہ خطوط مورخین نے لکھے ہیں، تاریخ دان اتنے خطوط لکھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ اب 72 شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا ان دنوں میں، یہ 72 اپنے خاندان کے لوگ لے کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان یہ کوفہ کی طرف گئے ہیں، عراق کی طرف گئے ہیں۔ راستے میں جب مسلم بن عقیل کا پتہ چلا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، سیدنا حسین کہتے ہیں کہ واپس چلتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائیوں نے کہا کہ تب تلک نہیں جائیں گے جب تلک بدلہ نہ لیا جائے، اور وہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بدبخت مجھے بلانے پہ تلے ہوئے تھے اور جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے شہید کر دیں۔ بہر کیا انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم تب تلک نہیں جائیں گے جب تلک بدلہ نہیں لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 35 بدلہ، اور اب کربلا کی طرف گئے ہیں، سیدھا کہہ رہے کہ کوفہ نہیں گئے، آپ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کوفہ سے کربلا کا میدان ہے، اس جگہ گئے، وہاں خیمے وغیرہ لگائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ خیمے جلا دیے گئے، ان کوفیوں نے خیمے جلائے تاکہ جو خطوط ان کے پاس ہیں وہ خط اگر مل گئے تو ان کی بھی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ تاریخ دانوں نے باہر کا لکھا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت گورنر تھا کوفہ کا، اس نے جا کر کے وہ جو 72 شہداء کہہ لیں کہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، 2 کے علاوہ سبھی کو شہید کر دیا، بچوں سمیت سبھی کو۔ اور اس بدبخت نے، خبیث نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن تن سے جدا کی، الگ کی ہے۔ ایک تست میں نا، ایک تھال میں
اس گردن کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو رکھ کر کے چھڑی کے ساتھ اس کے اوپر مارتا ہے، چھڑی مار کر کے کہتا ہے دیکھو یار اس کا حسن کیسا ہے، ہائے میرے پیغمبر کے یہ عظیم نواسے، او حسین کیوں نہ ہو میرے نبی کے ہونٹ لگے تھے ان کے ہونٹوں پہ، میرے نبی کی زبان ان کے منہ میں تھی، میرے پیغمبر تو ان کو چوسا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے، خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ طنز کرتے ہوئے خبیث کہتا ہے دیکھو کتنا حسین ہے، میرے انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، او ظالم سن، یہ حسین کیوں نہ ہو، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اگر دیکھا ہے تو حسین بن علی کو دیکھا ہے، یہ میرے نبی کے جیسے تھے، یہ میرے نبی کے جیسے دکھتے تھے، اور آج تو کہتے ہیں کہ حسن کیسے نہ ہو۔ اور اس نے وہ باہر کا مشہور یہی ہے کہ ان کا جو داڑھ ہے، جسم وغیرہ ہے، ان کو کسی اور جگہ پہ، اور گردن مبارک وہ کسی اور جگہ پہ دفن، آج جہاں جو مشہور ہے نا کہ وہاں جو ہے وہ سارا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا، یہ پختہ بات نہیں ہے، کس جگہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا، پھر لکھنے والوں نے لکھا ہے صحیح روایات کے اندر کہ یہ جب مرا نا، جو حسین کا گستاخ ہو اللہ دنیا میں ہی اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ یہ جب مرا لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، لوگوں نے آوازیں لگائی وہ آیا، سانپ آیا، بڑا سانپ آیا، اس کے نتھنوں میں، اس کے ناک میں داخل ہوا، کتنی دیر اس کے ناک کے اندر گھسا رہا، کتنی دیر ٹھہرا رہا، پھر یہ نکلا، پھر گیا، لوگوں نے پھر کہا وہ آیا، پھر وہ آیا، سانپ جو نتھنوں کے اندر داخل ہوتا جا کر کے، یعنی وہ زبان حال سے اگر کہتا تو وہ یہ کہتا، اور ظالم تو وہ ہے کہ تو نے نبی کے بیٹے کے چہرے پہ چھڑیاں ماری ہیں، تو نے نبی کے چہرے پہ، نبی کے بیٹے کے چہرے پہ اس طرح کے معاملات کیے ہیں، میں نے تو نے دنیا کے اندر ہی رب کے حکم سے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ جو حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گستاخ ہو، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی ذلت رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، تذکرے صرف حسین کے نہیں، احادیث کا اگر ذکر کیا جائے نا مجموعی طور پہ، زیادہ تر احادیث جن کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے وہ میرے حسن کی بیان ہوئی ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی یہ پیٹنا، یہ زنجیریں مارنی، یہ چھریاں مارنی حسین کی شہادت پہ نظر نہیں آئیں گے۔ حسن بھی شہید ہوئے ہیں، زہر دیا گیا میرے حسن کو، اللہ کی قسم جو معاملہ یہ 10 محرم کو حسین کی شہادت پہ کیا جاتا ہے وہ حسن کی شہادت پہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں بغض ہے حسن کا۔ کیوں بغض ہے؟ کیونکہ حسن وہ ہے میرے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی تھی، اس وجہ سے یہ حسن سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں نہیں نکلتے۔ ہماری محبت دونوں کے ساتھ ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ نہیں، ہم 5 تن پاک بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سب تن پاک ہیں، سبھی صحابہ پاک ہیں، سبھی اہل بیت پاک ہیں، نبی کی ازواج پاک ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پاک ہیں، نبی کا سارا خاندان پاک ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ زندہ کرے، انہی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سبھی جنت میں ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔